الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص الاعراب سے اسم متمکن کی دوسری قسم کا اعراب پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے سوال، اسم متمکن کی دوسری قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ یعنی اسم متمکن کی دوسری قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اسم متمکن کی دوسری قسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ کیا ہے؟ اسم متمکن کی دوسری قسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ یعنی جیسا اعراب اسم متمکن کی پہلی قسم کا تھا، وہی اعراب اسم متمکن کی دوسری قسم کا ہے۔ اسم متمکن کی پہلی قسم یعنی مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا تھا کہ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ ٹھیک اسی طرح اسم متمکن کی دوسری قسم یعنی مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ قائم مقام صحیح سے مراد کیا ہو۔ اگرچہ ہم اس سے پہلے اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں، پھر بھی عرض کرتا ہوں۔ قائم مقام صحیح اسے کہتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو یا واو ہو۔ جس اسم کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا پہلا حرف یعنی اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، اسے کہتے ہیں قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، اسے کہتے ہیں قائم مقام صحیح۔ ٹھیک ہے؟ تو مفرد سے مراد جو تثنیہ وغیرہ جمع نہ ہو، منصرف سے مراد جو غیر منصرف نہ ہو، قائم مقام صحیح سے مراد یعنی جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب مثال دیکھیں، جیسے حرب الظبیو۔ حرب الظبیو کا معنی ہے بھاگا ہرن، الظبیو کا معنی ہے ہرن۔ آپ دیکھیں الظبیو میں آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے والا حرف یعنی با ساکن ہے، تو یہ قائم مقام صحیح ہوا۔ ٹھیک ہے؟ مفرد منصرف کیونکہ مفرد بھی ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، اور غیر منصرف بھی نہیں ہے تو منصرف ہوا، اور قائم مقام صحیح ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے تو قائم مقام صحیح ہوا، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ ضمہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل بن رہا ہے۔ کیوں ہے حالت رفعی میں؟ فاعل بن رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فاعل مرفوعات میں سے ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں مرفوعات میں فاعل ہے، اسی وجہ سے کیونکہ الظبیو فاعل بن رہا ہے اس لیے مرفوع ہے، اور اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر ضمہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری مثال ہے رأیت الدلوا۔ اس کا معنی ہے دیکھا میں نے ڈول۔ رأیت الدلوا، دیکھا میں نے ڈول۔ الدلوا کا معنی ہے ڈول، بالٹی بھی معنی کر سکتے ہیں، ترجمہ بالٹی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں الدلوا یہ مفرد ہے یعنی تثنیہ یا جمع نہیں ہے، نیز منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ نیز اس کے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے لام ساکن ہے، تو یہ مفرد قائم مقام صحیح ہوا۔ تو مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی تعریف اس پہ صادق آ گئی۔ اور یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ یہ الدلوا جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ اس پہ فتحہ کیوں ہے؟ فتحہ ہونے کی وجہ یہ کہ یہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مفعول بھی منصوبات میں سے ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ تو الدلوا کیونکہ مفعول بھی ہے اس لیے یہ حالت نصبی میں ہے، اور یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، اس کی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے الدلوا کی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ ہے، اس میں فتحہ ہے۔ تیسری مثال ہے سلمت علی البغدادی۔ اس کا معنی ہے سلام کیا میں نے بغدادی کو۔ سلمت علی البغدادی، سلام کیا میں نے بغدادی کو۔
ٹھیک ہے. بغدادی اس میں منصوب ہے یعنی بغداد کا رہنے والا. میں نے بغداد کے رہنے والے کو سلام کیا، بغدادی کو سلام کیا. اس میں دیکھیں اعلیٰ البغدادی جی کے آخر میں کسرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، البغدادی جی کے آخر میں کسرہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ حالت جردی میں ہے. اولاً تو البغدادی یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، صحیح نہیں ہے بلکہ قائم مقام صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے تو مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی تعریف یہ کی کہ جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، اور البغدادی جی میں تو یا تو آخر میں ہے، اس سے پہلے ساکن نظر نہیں آ رہا. تو اس کا جواب یہ ہے اگرچہ ظاہراً نظر نہیں آ رہا ہے کہ آخر کا ماقبل یعنی آخر سے پہلے والا حرف ساکن ہے، لیکن حقیقتاً آخر کا پہلا والا حرف یہاں پہ ساکن ہے. کیسے ساکن ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ اصل میں دو حرف کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں دو حرف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے. تو بغدادی کے آخر میں جو یا ہے یہ مشدد ہے، تو معلوم ہوا اس میں جو پہلی یا ہے یہ ہے ساکن اور دوسری یا متحرک ہے. تو یا سے پہلے ساکن کا ہونا پایا گیا. اب اس پہ قائم مقام صحیح کی تعریف صادق آئی. اسی وجہ سے کیونکہ یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے اور حالت جردی میں ہے. حالت جردی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حرف جار کا مدخول ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حرف جار کا مدخول حالت جردی میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ حالت جردی میں ہے اور اس کی یعنی مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی حالت جردی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے اس پر کسرہ ہے. عرض زید عالمون میں زید اور عالمون پر ضمہ کیوں آیا؟ زید عالمون میں زید اور عالمون پر ضمہ کیوں آیا؟ جواب زید مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے. زید جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا. اور عالمون بھی مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر ضمہ آیا. حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ اب ان سے خود مصنف سوال کر رہے ہیں. عرض زید اور عالمون حالت رفعی میں کیوں ہے؟ جواب زید چونکہ مبتدا ہے اس لیے حالت رفعی میں ہے. عالمون خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ مبتدا ہونا، خبر ہونا یہ بھی مرفوع ہونے کی دلیل ہے، یعنی مبتدا خبر وغیرہ بھی مرفوع ہوتے ہیں. تو کیونکہ زید مبتدا ہے، زید مبتدا ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اور عالمون جو ہے یہ خبر ہے اور یہ بھی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اس لیے عالمون جو ہے مرفوع ہے. عرض انا زیدن عالمون میں زیدن پر فتحہ اور عالمون پر ضمہ کیوں آیا؟ انا زیدن عالمون میں عالمون پر زیدن پر فتحہ، دیکھیں زیدن ہے تو زیدن پر فتحہ اور عالمون پر ضمہ کیوں آیا؟ جواب دے رہے ہیں کہ زیدن مفرد منصرف صحیح اور حالت نصبی میں ہے. زیدن جو ہے مفرد منصرف صحیح اور حالت نصبی میں ہے. آ گیا زیدن مفرد منصرف صحیح اور حالت نصبی میں ہے اس لیے اس پر فتحہ آیا. اور عالمون مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے اس لیے اس پر ضمہ آیا. زیدن یہ حالت نصبی میں کیوں ہے؟ اب سوال نیچے خود کر رہے ہیں کہ عرض انا زیدن عالمون میں زیدن حالت نصبی میں اور عالمون حالت رفعی میں کیوں ہے؟ جواب زیدن انا کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو زیدن انا کا اسم ہے اسی وجہ سے یہ منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے. اور کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آتی ہے اس لیے زیدن پر فتحہ ہے. اور عالمون انا کی خبر واقع ہونے کے باعث حالت رفعی میں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو عالمون انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے. اور کیونکہ عالمون مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے اس لیے عالمون جو ہے یہ مضموم ہے. ٹھیک ہے، اللہ و رسولہ اعلم. اگر اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں اس میں متمکن کی تیسری قسم اور اس کا اعراب پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.